ناظرین، تاریخ اور آج کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے ریفارمیشن یا تحریک اصلاح مذہب۔ آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان ڈاکٹر مبارک علی ہیں۔ آئیے ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، تحریک اصلاح مذہب جو کہ یورپ میں شروع ہوئی، ایک اصلاحی تحریک تھی جس نے کرسچینٹی کو بہت متاثر کیا، لیکن یہ اصلاحی تحریکوں کا ان جنرل کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہاں، تھوڑا سا یہ اس کی وضاحت کر دیں کہ اصلاحی تحریکیں جو ہیں کسی نظام کو ختم کرنا نہیں چاہتی ہیں، بلکہ اسی نظام کے اندر جو خرابیاں یا بدعنوانیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو وہ دور کرنا چاہتی ہیں، ان کی اصلاح کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے جتنی بھی اصلاحی تحریکیں ہیں ایک طرح سے وہ انقلابی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ اس نظام کو بہتر بنا کر اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ایک فرق ہے اصلاحی تحریکوں میں اور انقلابی تحریکوں میں۔ جی، اور یہ جو یورپ کی جو اصلاحی تحریک ہے جس کو تاریخ میں ریفارمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ یورپ میں کیوں شروع ہوئی اور کیوں کامیاب ہوئی؟ اچھا، اس کا دیکھیں، ویسے تو یعنی یورپ میں کیتھولک چرچ کے خلاف اس سے پہلے بھی بہت ساری تحریکیں شروع ہوئی تھیں، یعنی عہد وسطیٰ کے اندر، لیکن اس وقت تک چرچ جو ہے کی اتھارٹی جو ہے وہ بہت مضبوط تھی، بہت مستحکم تھی، اور چرچ جو ہے وہ کسی اصلاح کے لیے تیار نہیں تھا، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے اقتدار میں ہوتے ہیں یا جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کسی اصلاح کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا چرچ نے بھی ایسی تمام اصلاحی تحریکوں کو ایک طرح سے اپنا دشمن قرار دیا، اور جن لوگوں نے یہ اصلاحی تحریکیں شروع کی تھیں، مثلا ایک شخص تھا مشرقی یورپ کا، اس کا نام تھا جان ہس، اس نے کی تو اس کو زندہ جلا دیا، یا فلورنس شہر میں ایک اور شخص تھا سامارولا تھا، اس کو بھی زندہ جلا دیا۔ تو انہوں نے ایسے تمام لوگوں کے ساتھ سختی کا سلوک کیا اور ان تحریکوں کو کامیاب جو ہے وہ نہیں ہونے دیا۔ تو یہ تو ہے 16ویں صدی سے پہلے کی جو تحریکیں ہیں، اس وقت کے خاص حالات کے تحت وہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اچھا، 16ویں صدی میں لوتھر نے جو تحریک اصلاح مذہب شروع کی تو اس وقت کے حالات اب بدل چکے تھے۔ اب عہد وسطیٰ کا وہ زمانہ نہیں رہا تھا جب چرچ بہت طاقتور تھا اور اپنے خلاف اٹھتی ہوئی تحریکوں کو کچل کے رکھ دیتا تھا۔ اب صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ زمانہ بدل چکا تھا، رینیساں کی وجہ سے بھی بڑی تبدیلی جو ہے وہ آ چکی تھی۔ اب کیوں کامیاب ہوئی، اس کی مختلف وجوہات ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سیاسی وجوہات بھی ہیں، سماجی وجوہات بھی ہیں۔ مثلا ایک تو یورپ کا سماج جو ہے تبدیل ہو رہا تھا، اور فیوڈلزم جو ہے وہ کمزور ہو چکا تھا یا کمزور ہو رہا تھا، اور اس کی جگہ ایک نیا طبقہ ابھر رہا تھا جو تاجروں کا طبقہ تھا۔ تاجروں کے اس طبقے کے پاس دولت بھی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ ذہین بھی تھے، باصلاحیت بھی تھے، دنیا کو دیکھے ہوئے بھی تھے، ان کے پاس نئے خیالات و افکار بھی تھے۔ تو یہ چاہتے تھے کہ جو سماج پہلے سے ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اور ان کو بھی سوسائٹی کے اندر کوئی باعزت مقام جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ تو ایک تو میں تاجروں کے اس طبقے کی یہ ضروریات تھیں۔ اچھا، دوسری جو صورت تھی مذہبی طور کے اوپر یہ تھا کہ چرچ اس پورے عرصے میں بہت ہی بدعنوانی کا شکار ہو چکا تھا۔ مثلا یہاں تک بدعنوانی کا شکار ہو چکا تھا کہ بشپ جو ہیں اور چرچ کے عہدیدار جو ہیں، اگرچہ ان کے لیے شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ داشتائیں رکھتے تھے اور کھلے عام عورتوں سے تعلقات رکھتے تھے، لوگ دیکھتے تھے اس چیز کو۔ یہاں تک کہ بورژوا یعنی خاندان کا شخص جب پوپ بنا ہے تو ایک تو وہ پوپ بنا، کارڈینل، کالج آف کارڈینل جو تھے ان کو رشوت دے کے پوپ بنا، اور بہت ہی بے شرمی کے ساتھ میں اپنی بیوی اور 5 بچوں کے آ کے ویٹیکن کے اندر مندے کے رہا، یعنی کھلے عام ایک طرح سے اس نے کی۔ تو ایک اس سے لوگ یعنی ہو چکے تھے کہ بھئی یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، تیسری بات جو بڑی اہم تھی وہ یہ تھی کہ پوپ اس قدر طاقتور ہو چکا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بائبل کی تعلیمات میں اور پوپ کے احکامات میں اگر کسی کا انتخاب کیا جائے تو پوپ کے حکم کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے خود بائبل کی تعلیمات جو ہیں اس کو بھی ایک طرف جو ہے وہ رکھ دیا تھا۔ تو یہ جو بدعنوانیاں تھیں اس سے لوگ بہت تنگ تھے۔ تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ چرچ کے مذہبی ٹیکسز جو تھے وہ بہت تھے، یعنی یورپ کی ہر ریاست میں جس کو وہ کہتے تھے ٹائٹ، یعنی 10% جو ہے
وہ ہر آدمی سے مذہبی ٹیکس جو ہے وہ دیا جاتا تھا، اور وہ سارا ٹیکس جو ہے وہ مطلب کہ روم چلا جاتا تھا، جہاں پر عمارات کی تعمیر کے اندر یا یہ کلرجی اپنی عیاشیوں میں استعمال کرتی تھی۔ اور خود جہاں جہاں کلرجی تھی جن مقامات کے اوپر، یہ لوگ جو تھے وہ ٹیکس نہیں دیتے تھے، یہ مطلب کہ ٹیکس اپنے آپ اپنے جیسے عمرا نہیں دیتے تھے، کلرجی بھی ٹیکس نہیں دیتی تھی، اور سارا ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر پڑتا تھا۔ اچھا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کو کلرجی سے ایک طرح سے نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ کلرجی یا یہ مذہبی عہدیدار جو ہیں ان کی یعنی عقیدے کی حفاظت کریں گے اور ان کو مذہبی تعلیمات دیں گے، اس کے برعکس ہی بالکل یعنی ایک ایسا طبقہ بن گئے تھے جو لوگوں کے لیے ایک بوجھ بن گئے تھے۔ تو یہ جو حالات تھے، ان حالات کی وجہ سے جب یعنی اصلاحی تحریک کی ابتدا ہوئی ہے تو عام آدمی جو ہے اس کی حمایت اس کو حاصل تھی۔ گویا مارٹن لوتھر کہ جو خود ایک کیتھولک پریسٹ تھا اور ایک لمبے عرصے تک وہ پروفیسر آف تھیولوجی تھا ایک یعنی جو ایک چرچ کی ایک یونیورسٹی کے اندر، وہ خود جو ہے ان حالات کے پیش نظر اس نے جو کیتھولک جو چرچ ڈم تھا، جو پاپائیت تھی، اس کے خلاف ایک آواز بلند کی، جس کا ساتھ لوگوں نے بھی دیا۔ جیسے کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ جو موروثی حالات تھے وہ اتنے بدل چکے تھے کہ پاپائیت کا جو ان کے جو جرائم ہیں اور جو ان کے جو کرپشن ہے وہ سب کے سامنے واضح تھی۔ اچھا، اب یہ تو ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ کہ ایک صورتحال جو لوتھر کی حق میں گئی وہ یہ تھی کہ خود جرمنی کے حکمران اور یورپ کی دوسری ریاستوں کے حکمران بھی چرچ کے تسلط سے بہت پریشان تھے، چونکہ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی مجرم چرچ میں پناہ لے لیتا تھا یا خانقاہ میں پناہ لے لیتا تھا تو بادشاہ پھر اس کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا، تو خود اس کی ایک طرح سے اپنی اتھارٹی اپنی ریاست کے اندر جو تھی وہ نہیں تھی، تو اس سے بھی نالا تھے۔ اچھا، ہوا یہ کہ لوتھر وٹنبرگ یونیورسٹی کے اندر جو جرمنی کا شہر ہے وہاں پر تھیالوجی کا پروفیسر تھا، اس کو جو سب سے زیادہ جس نے پریشان کیا جس صورتحال نے، وہ پریشان یہ کیا کہ ایک تو اس نے کہا کہ چرچ جو ہے وہ بائبل کی اصل تعلیمات سے ہٹ گیا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا جو ہے وہ نہیں ہے، ایک چونکہ خود وہ تھیالوجی کا پروفیسر تھا۔ اچھا، دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ چرچ کی طرف سے جیسا ہم نے پچھلی بار بھی بتایا انڈلجنسز یا گناہوں کے معافی نامے فروخت ہوتے تھے باقاعدہ سے، اور خود جرمنی میں آ کے یہ فروخت ہونے لگے، تو اس سے لوتھر کو بہت غصہ آیا کہ بھئی یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ لوتھر نے 95 نقاد جو ہیں یا تھیسس جو ہیں ایک دن وٹنبرگ کے چرچ کے اوپر جا کے اس نے نیل یعنی کیل سے اس نے ٹھونک دیے، اور اس نے ان 95 جو نقاد تھے اس نے چرچ کے اوپر اعتراضات کیے تھے کہ چرچ میں یہ خرابیاں ہیں، مذہبی خرابیاں، سماجی خرابیاں اور بدعنوانیاں، مطلب کہ اس کا جواب دے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ چرچ پہلی مرتبہ پوپ کو یعنی یہ احساس ہوا کہ بات کچھ زیادہ آگے بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے جیسا اس سے پہلے بھی وہ کرتے تھے، انہوں نے کیا یہ کہ لوتھر کو ایکسکمیونیکیٹ کر دیا، یعنی اس کو کرسچینٹی سے جو ہے وہ نکال دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹلا ہو گیا، اب اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، لوتھر نے اس کا بھی مقابلہ کیا۔ پھر ہوا یہ کہ چرچ نے کہا اچھا آپ کو ہم موقع دیتے ہیں، آپ آ کے اپنی صفائی جو ہے وہ امپیریل ڈائٹ کے سامنے پیش کریں۔ امپیریل ڈائٹ جو تھی اس کے اندر جرمنی کے سارے حکمران ہوتے تھے، ایمپرر ہوتا تھا اور چرچ کا وکیل جو ہے وہ بھی ہوتا تھا۔ یہ ایک شہر تھا وارم، وہاں پر یہ ڈائٹ مقرر تھی۔ تو جب لوتھر وٹنبرگ سے گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ سڑک کے دونوں کنارے پہ لوگوں کا ہجوم ہے جو اس کو خوش آمدید کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، تو اس کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس کی تعلیمات کا لوگوں کے اوپر کیا اثر ہوا ہے۔ تو اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ ڈائٹ کے سامنے پیش ہوا تو لوتھر کا جو خاندانی تعلق ہے وہ ایک خوشحال کسان کے گھرانے سے تھا۔ اب وہ امپیریل ڈائٹ جس میں ایمپرر بیٹھا ہوا ہے، حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوتھر کے لیے بڑا یعنی متاثر کرنے والا تھا وہ۔ تو چرچ کا جو وکیل تھا اس نے لوتھر سے کہا کہ یہ جو کتابیں میز پہ رکھی ہیں تمہاری لکھی ہوئی ہیں؟ لوتھر نے کہا کہ ہاں میری ہیں۔ اس نے کہا تم نے اس میں چرچ کے خلاف لکھا ہے، کیا تم اپنی ان باتوں سے انکار کرتے ہو؟ تو اب یہ لوتھر کے لیے ایک بڑا سوال تھا، پریشان بھی تھا وہ، تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش رہا۔ تو وکیل نے کہا اچھا تمہیں ہم 24 گھنٹے دیتے ہیں، اس میں آ کے تم جواب دینا۔ تو اس کو وہ جو 24 گھنٹے ملے تو کہتے ہیں رات بھر وہ سوچتا رہا اور اس کو خیال ہوا کہ کس طریقے سے لوگ
سڑک کے کنارے کھڑے تھے اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے تھے. لہٰذا جب دوسرے دن وہ گیا تو جب اس سے یہی سوال پوچھا تو اس نے کہا نہیں، میں اپنی جو بات میں نے کہی ہے اس پہ میں قائم ہوں اور میں مطلب کہ پوپ کی اور چرچ کی اتھارٹی سے انکار کرتا ہوں. تو اس کو کوئی 24 گھنٹے تھے کہ اس میں آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ. تو کہتے ہیں جب لوتھر وہاں سے نکل کے تیزی سے وٹنبرگ جا رہا تھا تو راستے میں یہ غائب ہو گیا. اچھا پہلے تو کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا یہ کہ جو سیکسنی تھا، جو وٹنبرگ کا شہر اسی میں واقع تھا، سیکسنی کے ڈیوک نے اس کو وہاں سے اغوا کر کے حفاظت کے ساتھ اپنے قلعے کے اندر رکھ دیا تاکہ پوپ اور ہولی رومن ایمپرر جو ہے اس کو گرفتار نہ کرے. وہ کافی عرصے اس قید کے اندر رہا. اچھا جب وہ قید کی حالت میں تھا اسی دوران اس کو یہ پتہ چلا کہ وٹنبرگ شہر میں وہاں کے باشندوں نے چرچ کے خلاف بغاوت کر دی ہے، چرچ پہ حملے کر رہے ہیں، مجسمے توڑ رہے ہیں، تصویروں کو مسخ کر رہے ہیں. تو اب لوتھر پریشان ہو گیا چونکہ وہ اصلاح چاہتا تھا، وہ کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں چاہتا تھا. لہٰذا وہ وہاں سے قلعے سے نکل کر وٹنبرگ آیا اور اس نے پھر وہاں لوگوں کو کہا کہ بھئی میری اصلاح کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے، میری اصلاح کا مقصد صرف یہ ہے کہ چرچ کی بدعنوانیاں جو ہیں وہ ختم ہو، میں چرچ کو ختم نہیں کرنا چاہتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے لوتھر کے آئیڈیاز کی جو عوام میں مقبولیت تھی اس کا ذکر کیا اور کتابوں کا بھی ذکر کیا. جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں ہمیں بتایا کہ یہ پرنٹنگ پریس کی جو ایجاد تھی اس کی وجہ سے لوتھر کی جو تحریریں تھیں وہ اس پریس میں چھپنے کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچیں. اور شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پرنٹنگ پریس نہ ہوتی تو لوتھر کا انجام بھی وہی ہوتا کہ جو عہد وسطیٰ کے بہت سارے ڈسیڈنٹ کا ہوا. اچھا یہ بات صحیح، چونکہ ہوا یہ ہے کہ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے ایک تو خود رینیسا کے زمانے میں اور خود لوتھر کے اوپر بھی جس کا بہت ہوا وہ اراسمس کا ترجمہ تھا بائبل کا، جو پہلے اس نے آسان یونانی زبان میں کیا، پھر آسان اٹیلین یا لاطینی زبان کے اندر کیا، تو اس سے عام لوگوں تک بائبل جو تھی وہ پہنچ گئی. یعنی تو اس کا ایک تو وہ اثر ہوا. اور دوسرا مطلب کہ یہ ہوا کہ خود لوتھر نے بائبل کا ترجمہ کیا جرمن زبان کے اندر. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد سے قومی زبانوں کے اندر بائبل کے ترجمے ہوئے، یعنی انگریزی میں بھی ہوا، ڈچ میں ہوا، دوسری زبانوں میں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد کے اندر ان بائبل کے ترجمے وہ چھپے اور لوگوں تک وہ پہنچے. اور خود لوتھر کی بھی صحیح بات ہے کہ اگر پرنٹنگ پریس نہیں ہوتا تو اس کے خیالات اتنی جلدی لوگوں تک نہیں پہنچتے. تو اس ایجاد نے بھی تحریک اصلاح مذہب کو پھیلانے میں بہت زیادہ مدد کی ہے. اور ان ترجموں نے کا ایک یہ ہوا کہ اب یعنی پریس کی یا بشپ کی ضرورت اب نہیں ہے. خدا اور بندے کے درمیان براہ راست تعلق جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ لوگ بائبل سمجھنے کے لیے کسی چرچ کے عہدیدار کے پاس جائیں، خود پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جس نے خود مذہب کو بھی تبدیل کیا ہے اور ایک طرح سے مذہب عام لوگوں تک پہنچا ہے. اور گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوتھر کے جو نظریات تھے جس پر اس نے یہ اصرار کیا کہ انسان اور خدا کے درمیان یہ پادری کیا کر رہے ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے اور ان کی جو ریچولز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو کہہ لیں کہ اس کے جو میٹیریل کوآرڈینیٹس تھے وہ یہ تھے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو بائبل ہے وہ اس سے پہلے کہ پریسٹ اس کا ترجمہ کر کے سنائے، عام لوگ خود جو خواندہ ہیں جو پڑھ سکتے ہیں وہ اس کو پڑھ کر اس سے خود اپنے نتائج برآمد کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شاید جو پوپ کی بات، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اگر بائبل میں اور پوپ کی بات میں فرق ہوگا تو پوپ کو فوقیت دی جائے گی، اب شاید اس کی ضرورت بھی نہیں رہی. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارٹن لوتھر کی جو کامیابی ہے، جو ریفارمیشن کی کامیابی ہے، اس کے پیچھے کچھ ایسے حالات بھی تھے، یعنی ایسے مٹیریل سرکمسٹانسز بھی تھے جس نے اس کی نظریاتی اس تبدیلی کو یعنی اس کو اپنے انجام تک پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. یعنی ایک تو دیکھیں کہ وہ سیاسی طور کے اوپر جرمنی کے حکمران جو تھے انہوں نے اس تحریک کا ساتھ دیا چونکہ ان کا اقتدار چرچ کے تسلط کی وجہ سے مجروح ہوتا تھا. لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ چرچ کا تسلط ختم ہو تو اپنی ریاستوں میں ہم آزاد ہوں. تو ایک تو وہ ان کے ساتھ تھے. اچھا دوسرے عام لوگ جو ہیں ان کے اندر تعلیم بھی آ رہی تھی. اس تعلیم کے آنے کی وجہ سے لوتھر نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا، مثلا اس سے پہلے کیتھولک چرچ کے اندر اولیاء کے تبرکات ہوا کرتے تھے تو لوگ ان کو
مانا کرتے تھے، یہاں تک ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے بعض چرچ میں کہ اولیاء کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ محفوظ رکھے ہوئے تھے، لوگ ان پہ نظر نیاز کرتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو لوتھر نے ان تمام باتوں کی مخالفت کی اور اس نے یہ کہا کہ چرچ کو مطلب کہ سادہ ہونا چاہیے، اور اس نے پوپ کی اتھارٹی سے بھی انکار کیا، اور اس نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو، انسان براہ راست خدا سے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے۔ تو ایک طرح سے اس نے دیکھا جائے تو یعنی اس بات پہ زور دیا کہ جو عیسائیت کی ابتدائی دور کی سادگی ہے اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور یہ بعد کی جو پیچیدگیاں اور مذہبی رسم و رواج آ گئے ہیں ان سے ہمیں نجات جو ہے وہ پانی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کچھ دیر پہلے یہ بھی ہمیں بتایا کہ جس وقت لوتھر کی یہ تحریک کامیاب ہو رہی تھی، یعنی اصلاحی تحریک کامیاب ہو رہی تھی اور یہاں تک بھی ہونے لگا کہ لوگ جو ہیں انہوں نے چرچ کو جلانا شروع کیا، تو لوتھر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ان دوسری اصلاحی تحریکیں جو اس کے علاوہ جو لوگ کوشش کر رہے تھے ان کی کیوں مخالفت کی؟ اچھا، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ تھی کہ جیسا میں نے کہا کہ لوتھر خود چرچ کے اندر اصلاح چاہتا تھا، وہ چرچ کو ختم کہ چرچ کے ادارے کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، لیکن نتیجہ یہ تھا کہ چونکہ اس نے پوپ کو چیلنج کیا، پوپ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا، تو اس کے نتیجے کے اندر جو دوسری اور تحریکیں ہوئی ان میں ایک بہت بڑی تحریک تھی کسانوں کی تحریک، اور یہ کسانوں کی بڑی مشہور بغاوت ہے جو جرمنی میں شروع ہوئی ہے، اور اس بغاوت کو بڑھاوا دینے کے اندر وہ لوگ شامل تھے جو لوتھر کی تعلیمات سے متاثر تھے، چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ لوتھر نے روایات کو چیلنج کیا ہے، پوپ کے اقتدار کو چیلنج کیا ہے، اسی طریقے سے ہم حکمرانوں کے اقتدار جو ہے، حکمرانوں کا جو طاقت ہے اس کو ہم چیلنج کریں۔ تو ایک بہت بڑی بغاوت کسانوں کی جو اٹھی۔ اچھا، اب لوتھر کے لیے یہ بڑی مطلب کہ ایک طرح سے پریشان کن بات تھی۔ یہاں پر اب جو بڑی اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس اسٹیج پہ لوتھر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تحریک اصلاح مذہب کو صرف حکمرانوں تک محدود کر دے گا، اس کو عوام تک لے کے نہیں جائے گا، اور اس نے اسی لیے اس تحریک کو یہاں پر پھر کہتے ہیں میجسٹیریل ریفارمیشن، یعنی تو اس نے کہا میں صرف اب کنورٹ کروں گا تو حکمرانوں کو کروں گا، اور اس نے پھر حکمرانوں کو بلکہ یہ مشورہ دیا کہ یہ جو کسان ہیں یہ تو بڑے غنڈے و بدماش ہیں، انہوں نے جب تمہارے خلاف بغاوت کی ہے اس کو سختی کے ساتھ کچل دو۔ اس نے مشورہ دیا کہ ان کو تہس نہس کر دیا جائے، اور یورپ کے حکمرانوں نے یہ کیا، چونکہ لوتھر یہ چاہتا تھا کہ اس کی اصلاح کی جو تحریک ہے وہ محدود رہے، عوام تک نہیں پہنچے، اور صرف حکمرانوں کے ذریعے سے وہ اس کی تکمیل کرے۔ یہ چیز تھی، اس کی وجہ سے اس نے ہر اس تحریک کی مخالفت کی جو بعد میں بھی کھڑی ہوئیں، جب وہ مذہبی چاہے وہ پروٹسٹنٹ دائرے میں کیوں نہ ہو، ان کی بھی اس نے مخالفت کی۔ ڈاکٹر صاحب، اگلے سوال سے پہلے ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں۔ جی ناظرین، چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ جی بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی ڈاکٹر صاحب، مارٹن لوتھر نے جو اصلاحی تحریک جو پیدا کی، کیا اس کے نتیجے میں عیسائیت میں کوئی نیا فرقہ پیدا ہوا؟ ہاں، مطلب کہ دیکھیں بالکل ایک نیا فرقہ اس طرح سے پیدا ہوا کہ لوتھر پوپ کی اتھارٹی کو نہیں مانتا تھا، چرچ کو تو مانتا تھا، اور یہ بھی مانتا تھا کہ چرچ میں بشپ ہونے چاہیے، چرچ کے عہدیدار ہونے چاہیے، لیکن جو کیتھولک چرچ کی رسومات تھیں اس سے انکاری تھا، جس میں اولیاء کے تبرکات ہیں یا جو ایک بڑی ایلوبریٹ قسم کی مذہبی مطلب کہ رسومات ہوتی تھیں، اس سے انکاری تھا۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ اس کو پروٹسٹنٹ کیوں کہا گیا؟ آگے نتیجہ یہ تھا کہ جرمنی کے کچھ حکمران جو تھے وہ انہوں نے لوتھر کا ساتھ دیا، جیسے ہم نے ذکر کیا۔ تو ایک بار امپیریل ڈائٹ جو تھی اس کا اجلاس تھا جس میں جرمنی کے سارے حکمران جو تھے وہ موجود تھے وہاں پر، اور ہولی رومن امپرر وہ کیتھولک تھا، وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ اچھا، وہاں پر یہ چیز اٹھائی گئی کہ کیا مطلب کہ لوتھر نے جو عقائد اس کے ہیں کیا ان کو کوئی قانونی طور پہ تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ جو کیتھولک فرقے کے لوگ تھے، حکمران اور خود ہولی رومن امپرر، اس نے مخالفت کی، تو اس کے جواب میں جو اس کے حامی تھے وہ پروٹیسٹ کر کے وہاں سے اٹھ گئے۔
تو اس کے بعد سے اس تحریک کو پروٹیسٹنٹ جو ہے یا پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے وہ بھی کہا جانے لگا. لیکن اب پروٹیسٹنٹ فرقہ جو تھا اس کے اندر صرف ایک لوتھر ہی شامل نہیں تھا، بلکہ ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ اس کے اندر دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اصلاح کی تحریکیں کیں وہ بھی اسی پروٹیسٹنٹ فرقے کے اندر ہی پھر آ جاتے ہیں. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریفرمیشن کے نتیجے میں جو 16 صدیوں سے جو رومن کیتھولکس کا جو غلبہ تھا چرچ کے اوپر، وہ غلبہ ٹوٹا اور ایک نیا جو ہے وہ فرقہ پیدا ہوا، ایک نئی طرح کے لوگ پیدا ہوئے. مارٹن لوتھر کے علاوہ اس میں کون لوگ تھے جن کا آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ مارٹن لوتھر کے بعد اس میں دیکھا جائے تو یہ جو پروٹیسٹنٹزم کی کہیے یا ریفرمیشن کی تحریک تین جگہوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کامیاب ہوئی. ایک تو سوئٹزرلینڈ میں زیورچ کے مقام پہ سوینگلی ایک شخص تھا، اس نے بالکل اپنے طور کے اوپر چرچ کے خلاف تحریک چلائی تھی جو کامیاب ہوئی. لیکن اس سے زیادہ جو تحریک کامیاب ہوئی ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں جان کالوین کی تھی. جی جی. جان کالوین کی ایک طرح سے اس نے ایک کتاب لکھی تھی دی انسٹیٹیوٹس، اور اس میں اس نے پوری ایک طرح سے اپنی نظریہ ایک فراہم کیا ہے، اور اس کے نظریے کے مطابق ایک مشہور اس کا جو فلسفیانہ نتیجہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری ڈیسٹینیشن، کہ انسان کی قسمت کو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. اچھا، بڑی ایک دلچسپ بات ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی بھی فرد کی نجات جو ہے اس بات پر نہیں ہوگی کہ اس نے کوئی اچھے اعمال کیے ہیں یا اس نے کوئی برے اعمال کیے ہیں، وہ تو لکھ دیا گیا ہے. اس کی نجات جو ہے وہ اب خدا کی اپنی خواہش و مرضی پہ ہوگی، جس کو چاہے وہ معاف کر دے، جس کو چاہے وہ معاف نہیں کرے. تو یہ ایک پری ڈیسٹینیشن کا اس کا تھا. اور جنیوا میں کچھ عرصے کے لیے کالوین نے اپنے جو مذہبی نظام تھا یا مذہبی تعلیمات تھیں اس کا نفاذ بھی کیا. نتیجہ اس کا یہ تھا، مثلا اس نے وہاں پر سارے ہوٹل بند کر دیے، جوئے کی ممانعت کر دی، گانا موسیقی یہ سارے اس نے ختم کر دیے، اور سخت سزائیں اس نے مقرر کر دیں. لیکن بڑی جلدی لوگ جو ہے اس سخت نظام سے تنگ آ گئے اور انہوں نے کالوین کو نکال دیا. لیکن بعد میں کیلوینزم جو ہے ایک تو ہالینڈ کے اندر بہت کامیاب رہا، اور دوسرا اسکاٹ لینڈ کے اندر کامیاب رہا، جہاں یہ پریبیسٹیرین جو ہیں وہ کہلاتے ہیں یہ. اور جیسا آپ کو پتہ ہے ویبر نے جو کتاب لکھی ہے نا پروٹیسٹنٹ ایتھکس اینڈ رائز آف کیپٹلزم، اس میں اس نے جان کیلوین کو ایک طرح سے بہت زیادہ اس کی تعلیمات کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے ماننے والوں کے اندر جو کہ ایک جذبہ تھا ایمانداری کا، اور یہ کہ اپنے آپ کو بتائیں کہ وہ بڑے ایماندار ہیں، بااصول ہیں، اخلاقی قدروں کے ماننے والے ہیں. تو اس نے دیکھا جائے تو ایک طرح سے سرمایہ داری کو عروج دیا ہے، اور جان کیلوین نے ایک طرح سے انٹرسٹ کو یا سود کو بھی جائز قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے انٹرپرینور طبقہ جو ہے اس کو موقع ملا کہ وہ تجارت کے اندر آگے بڑھے. تیسرا جو ایک اہم کامیابی ہوئی ہے یعنی اصلاحی تحریک کو، وہ انگلینڈ کے اندر ہوئی ہے، جہاں پر ہنری VIII نے، جس کی مخالفت چرچ سے چل رہی تھی، اس نے وہاں پر کیتھولک چرچ کے اثر کو ختم کر کے اس نے اینجلیکن چرچ کا اس نے قائم کیا، اور اس چرچ کا سربراہ جو تھا انگلینڈ کا بادشاہ ہو گیا. تو انگلینڈ کا بادشاہ اینگلیکن چرچ کا سربراہ ہے، اور آرک بشپ کینٹربری جو ہے وہ مطلب کہ ایک طرح سے مذہبی یعنی معاملات کو دیکھتا ہے. اور آج بھی یہ جو سسٹم ہے انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ رائج ہے. تو یہ اس طرح سے پروٹیسٹنٹزم جو ہے یعنی لوتھر کے ساتھ ان تین جگہوں کے اوپر پھیلا، جس نے چرچ کے تسلط کو ختم کیا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ریفرمیشن کی جو موومنٹ تھی، کیا اس کو جیسے آپ نے کہا کہ چرچ نے اپوز کیا، لیکن کیا چرچ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور ایسی کوشش نہیں کی؟ کیونکہ ان کے جو تسلط تھا اور ان کے جو نظریات تھے ان پہ بہت بڑی ضد تھی. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے کہ چرچ کو بھی احساس ہوا کہ یہ جو تحریکیں چلی ہیں اور جن بدعنوانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بدعنوانیاں ان کے ہاں ہیں، لہٰذا وہاں بھی انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ چرچ کی اصلاح جو ہے وہ کی جائے. اب انہوں نے دو طریقے اختیار کیے. ایک تو یہ تھا کہ اندرونی طور کے اوپر مطلب کہ چرچ کے اندر اصلاحات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور دوسرا اسی زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اگنیشس لوئلا. اگنیشس لوئلا جو تھا اس نے ایک مشن جو ہے بنایا جو جیسوئٹس کہلاتے ہیں،
اور یہ جیسوئٹس جو تھے یہ بہت ہی یعنی کیتھولک چرچ کے ماننے والے تھے، پکے یعنی پوپ کے اختیار کو بھی مانتے تھے. تو انہوں نے کیتھولک مذہب کی یعنی تبلیغ کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا اور پورے یورپ میں پھیل گئے. نہ صرف یورپ میں پھیلے بلکہ ایشیا اور افریقہ میں بھی ہندوستان میں اکبر کے دربار میں بھی یہی لوگ آئے. چونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پروٹسٹنٹ مذہب کی وجہ سے انہوں نے جن لوگوں کو یورپ میں کھو دیا ہے اس کے بدلے میں اب ایشیا اور افریقہ کے اندر اب لوگوں کو کنورٹ کر کے اپنی تعداد کو جو ہے وہ بڑھایا جائے. تو اس لیے ان کے تبلیغی مشن جو تھے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے اور کیتھولک چرچ کو ایک طرح سے انہوں نے ایک نئی زندگی دی. اچھا جیسوئٹس ایک لحاظ سے اور بھی بہت زیادہ مشہور ہوئے، وہ یہ کہ یہ بہت اچھے انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے اور اتنی عمدہ تعلیمی ادارے ان کے قائم تھے کہ ان کی یعنی تعلیم کے اس سرگرمیوں سے متاثر ہو کے خود یورپ کے خود پروٹسٹنٹ حکمران جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کو جیسوئٹس کے اداروں کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے. تو اس لیے نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے جس کو کاؤنٹر ریفارمیشن کہتے ہیں کہ اس کاؤنٹر ریفارمیشن نے یہ کام کیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کام اور بھی کیا کہ یعنی اب تک جو ایک جنگ جاری تھی جس کو ہم کہیں کہ کتابوں کے سلسلے میں، آئیڈیاز کے سلسلے میں جو پروٹسٹنٹ اسکالرس کی طرف سے جو اعتراض ہو رہے تھے ان اعتراضات کا جواب بھی جو ہے وہ دیا جانے لگا. تو ایک طرح سے ذہنی طور کے اوپر بھی ایک مقابلہ جو تھا وہ دونوں طرف جو ہے وہ ہوا. اچھا اب اس کا جو آخری ایک لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ اس تحریک کا جو ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ پورے یورپ کے اندر ایک طرح سے بڑی کشمکش ہوتی ہے. یعنی ایک طرف کیتھولک ریلیجن کو ماننے والے ہیں، خاص طور سے ہولی رومن امپرر، پوری اس کی بادشاہت ہے، فوج ہے، وہ اس کا نفاذ چاہتے ہیں. تو کہتے یہ نا کہ خود انہوں نے ہالینڈ میں ہزاروں آدمیوں کو جن میں کیلوین کے ماننے والے تھے ان کو زندہ جلایا اور بڑی سخت ان کو سزائیں دیں. اور آخر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سالہ مذہبی جنگ ہوتی ہے یورپ کے اندر. اور اس 30 سالہ جنگ کے نتیجے میں جب 1642 عیسوی کے اندر ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوتی ہے تو اس ٹریٹی آف ویسٹفیلیا میں جو ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا وہ مذہب ہوگا جو ان کے حکمرانوں کا مذہب ہے. اگر ان کا حکمران پروٹسٹنٹ ہے تو لوگوں کا بھی مذہب پروٹسٹنٹ ہوگا، اگر ان کا حکمران کیتھولک ہے تو لوگوں کا بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنے حکمران کے مذہب کو نہیں مانتے ہیں تو کسی ایسی ریاست میں چلے جائیں جہاں آپ کے مذہب کا حکمران ہو. اس نے ایک طرح سے یورپ کے اندر پروٹسٹنٹ اور کیتھولک ریاستوں کی تفریق جو ہے وہ بھی پیدا کر دی. ڈاکٹر صاحب اب آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ریفارمیشن کا جو اوور آل امپیکٹ ہوا یورپین سماج پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے بعد ایک جو روشن خیالی اور جو ایک جدیدیت کی جو تحریکیں جنہوں نے اگلی صدیوں میں جنم لیا، کیا ان کی جو بنیادیں ہیں، ان کی نظریاتی اور فلسفیانہ بنیادیں، ان کا کوئی تانا بانا ریفارمیشن سے بھی جڑتا ہے؟ ہاں بالکل، چونکہ دیکھیں ریفارمیشن کا جو بڑا اثر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو اس نے چرچ کے تسلط کو یعنی ختم کیا ہے. یعنی یورپ تقسیم ہو جاتا ہے بالکل دو حصوں کے اندر، کیتھولک چرچ کا، اور کیتھولک چرچ جو ہے وہ زیادہ تر ساؤتھ آف یورپ کے اندر جو ریاستیں، اسپین کی ریاست ہے، پرتگال ہے، اٹلی ہے، یہاں رہتا ہے. اور یعنی جنوبی امریکا جہاں پر اسپین کی نوآبادیات تھیں وہاں پر کیتھولک مذہب جو ہے وہ رہتا ہے. تو ایک تو ہوا یہ ہے کہ یورپ تقسیم ہو جاتا ہے، خاص طور سے مغربی یورپ جو ہے وہاں پر پروٹسٹنٹزم جو ہے وہ آ جاتا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی اتھارٹی کو چیلنج کر کے اس کو ختم کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر سوسائٹی کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹسٹنٹزم کی وجہ سے یا جو اصلاح کی یہ تحریکیں چلی ہیں، اس نے ان سارے ملکوں میں جہاں پروٹسٹنٹزم رہا ہے اس نے ایک بہت زبردست تبدیلی کی ہے. تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ لوگوں کے ذہن مطلب کہ کھل جاتے ہیں، اتھارٹی کا ڈر اور خوف جو ہے وہ نہیں رہتا ہے. لوگ اب چیلنج کرنے لگتے ہیں. جہاں پر مذہبی اتھارٹی کو چیلنج کیا جانے لگا تھا اب وہاں پر لوگ سیاسی جو حکمراں ہیں ان کو بھی اب لوگ چیلنج کرنے لگے ہیں، روایات کو چیلنج کرنے لگے ہیں. تو وہ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے یورپ کے اندر تاجر طبقہ جو اب تک دبا ہوا تھا وہ ایک دم ابھرتا ہے
اور مطلب کہ پوری دنیا کے اندر وہ پھیل جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پروٹسٹنٹ ریاستوں سے نکلے اور پوری دنیا کے اندر پھیلے۔ اور ایک یہی بڑی عجیب بات ہے کہ پروٹسٹنٹ ریاستیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کرتی ہیں، اور جو کیتھولک ریاستیں ہیں وہ ان کے مقابلے کے اندر پسماندہ رہتی ہیں۔ تو یہ جو نئے خیالات اور افکار جو پیدا ہوئے ہیں، ان نئے خیالات و افکار نے پروٹسٹنٹ ملکوں کے اندر بالکل سماج کی ایک نئے سرے سے اس نے تشکیل کی ہے، اور اس تشکیل کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کا جو عروج ہوا ہے، یورپ نے جو ترقی کی ہے، اس میں اس کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور جس طرح کہ آپ نے اس سے پہلے کہا کہ ڈرخائم میکس ویبر نے جو پروٹسٹنٹ ایتھکس کو جس طرح سے ایلیبوریٹ کیا اور اس کو جوڑا اس سرمایہ دارانہ نظام سے کہ جو انہی صدیوں میں پرورش پا رہا تھا، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جدید یورپ کے جو بانی جو لوگ تھے، ان کا شاید نظریاتی جو اساس ہے وہ اس ریفرمیشن کے دور میں اٹھی۔ ہاں، چونکہ ایک مطلب کہ شخص ہے، اس نے ریلیجن اینڈ کیپٹلزم، ٹینی اس کا نام ہے، اور بڑی اچھی اس کی کتاب ہے۔ اس میں اس نے کہا کہ سود دی کاروبار جو ہے وہ یعنی کیتھولک کے اندر بھی حرام تھا، بلکہ لوتھر نے بھی اس کی مخالفت کی تھی کہ سودی کاروبار نہ ہو، لیکن کیلوین نے مطلب کہ سودی کاروبار کی اجازت جو ہے وہ دے دی۔ تو اس کی وجہ سے تاجر طبقہ یا انٹرپرینر طبقے کو بقول ٹینی کے بالکل ایسا ہی ہتھیار ملا، وہ کہتا ہے جیسا کہ مارکس نے ورکرز کو دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کو ایک مذہبی سہارا مل گیا، اور انہوں نے مطلب کہ اس سہارے کو لے کر سرمایہ داری کا جو عروج ہوتا ہے، اس عروج کے اندر اس کا بہت دخل ہے۔ تو مارکس ویبر نے جس کی بات کی ہے، ایک تو ایمانداری، اصول پسندی، اور ساتھ ہی ساتھ جو اخلاقیات پیدا کی ہیں یعنی کیلوینزم نے اور تاجر طبقے نے جو اس پہ عمل کیا ہے، وہ کہتا ہے اس کی وجہ سے یورپ کے اندر سرمایہ داری کا عروج ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی ان آراء کا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کے اس پروگرام میں اپنی آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، tarikhweekly@gmail.com۔ آپ کی دلچسپی کا بہت شکریہ۔